اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مولوی سے آخر نفرت کیوں؟ مولوی سے آخر نفرت کیوں؟ ہمیں جو ہے مولوی سے نفرت اگر نہیں بھی ہوتی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ مولوی کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو مولوی سے الرجی ہے یا نفرت ہے یا ہم اس کو پسند نہیں کرتے، وہ اس کے لباس اور اس کی شکل و صورت سے نہیں، اس کے کام سے ہمیں جو ہے وہ نفرت ہے۔ پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کالج میں ایک دفعہ بہت سے لڑکے لڑکیاں ایک گروپ کی شکل میں لان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپے شپے لگا رہے تھے اور ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ ان میں سے اچانک ایک لڑکے نے کیا کہا کہ بھائی بات سنو۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی سجیشن ہے، کہیں جانا ہے، کوئی مستی کا پروگرام ہے، کہیں ہلا گلا ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، میں ایک سیریس بات کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے پاکستانی کلچر میں یہ مناسب نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں اس طرح جو ہے نا مکس ہو کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ بے تکلف ہوں۔ تو سارے اس کو پہلے تو گھوریں گے کہ بھائی یہ کیا بات کہتی اس نے۔ پھر ایک بولے گا کہ اوئے، تو مولوی کب سے بن گیا؟ اب وہ مولوی تو نہیں ہے، وہ تو ان کا دوست ہے، اور نہ اس نے کوئی داڑھی رکھی ہے، نہ اس نے کوئی وہ شلوار اونچی کی ہے، نہ ہی وہ کسی مدرسے سے پڑھ کر آیا، بلکہ وہ تو اسی یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھتا ہے۔ لیکن اس نے جو بات کی، اس بات کی وجہ سے اس کو جو ہے اب سارے اس کو نشانہ بنائیں گے کہ بھائی دیکھو، بات سنو، یہ بات آئندہ مت کرنا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے کون سی ایسی غلط بات کی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم یہ بات؟ اس نے کہا یار معلوم تو ہے، لیکن بھائی تمہارا کیا واسطہ کہ ہم جو ہے آپس میں اگر خوش ہو کر ہم ملتے ہیں ایک دوسرے سے لڑکے لڑکیاں، تو یہ تو ایک کالج کا ماحول ہے۔ اس نے کہا بھی ماحول تو خراب ہے، ایسا ماحول تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے دین کے بھی خلاف ہے اور معاشرے کے بھی خلاف ہے۔ تو پھر سارے لڑکے لڑکیاں مل کر اس کو کہیں گے کہ اگر آئندہ تو نے ایسی بات کی تو ہم پہلے تو آپ کو کیا کریں گے، اپنی مجلس سے نکال دیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے نا اس مولوی کے ساتھ ہماری یا آپ کہہ لیں کہ ان آدمیوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مولوی کوئی شکل و صورت یا کوئی لباس کا نام نہیں ہے۔ مولوی جو ہے وہ نام ہے اس کام کا کہ جو مولویوں کے ذمے کس نے لگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اور اللہ کے رسول نے لگایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ میں سے جو کوئی کسی منکر کو، برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے یا روک دے، اگر یہ نہیں تو پھر زبان سے اس پر انکار کرے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اب اس لڑکے نے جو ہے نا زبان سے اس پر انکار کیا، اس کا رد کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو سارے اس کے دشمن ہیں۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ کہتے ہیں کہ مولوی کی مثال پہرے دار کی ہوتی ہے۔ اب آپ نے پہرے دار، جس کو ہم گارڈ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے اداروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی جو ہے نا ایک پہرے دار رکھتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں۔ تو ایک جگہ ایک پہرے دار کھڑا تھا بینک میں۔ اب بینک کے پہرے دار کو یونیفارم پہنی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہوتا ہے۔ اب وہاں جو
صحیح نیت سے آتا ہے اس کو تو پہرے دار اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ بھائی یہ اس لیے کھڑا ہے کہ یہ میری حفاظت کرے. لیکن جو چور ہوتا ہے اس کو پہرے دار بالکل اچھا نہیں لگتا، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کھڑا ہے یہاں پر. لوگ کہیں گے بھائی یہ پہرے دار کھڑا ہے، آپ کو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ میری آنکھ میں کھٹک رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مولوی کو دین اسلام کا، اپنے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پہرے دار بنا کر رکھا ہے. اب جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس کو تو مولوی اچھے نہیں لگتے. وہ تو یہی کہے گا نا بھائی یہ مولوی نہ ہو، اس مولوی کے خلاف جائے گا. پھر میں آپ کو ایک تیسری مثال دیتا ہوں کہ آج کل کے بچے اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طور پر زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ماں باپ اس کو ٹوکتے ہیں تو ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ابو جی، امی جی، آپ کا ہماری زندگی میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، اپنی مرضی سے گھر سے واپس آتے ہیں، گھر سے جاتے ہیں. تو ابو امی کتنا وہ اس کو ڈانٹتے ہیں، یا کتنا جو ہے نا آپس میں ایک لڑائی کا سا ماحول ہوتا ہے، تو اس کو یہ ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو اچھی نہیں لگتی. اچھا، اگر اب ماں باپ کے ساتھ تو وہ کمپرومائز کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ان کو ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں. لیکن یہی ڈانٹ ڈپٹ اگر اس کا دادا، دادی، نانا یا نانی کرے تو بچے کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے یہ بوڑھے کو گھر سے نکال. اور واقعی جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جب بڑے بوڑھوں نے جو ہے نا خیر خواہی کے طور پر بچوں کے بچوں کو ڈانٹنا شروع کیا، تو ان کے اپنے بچوں نے اپنے بوڑھے والدین کو جو ہے گھر سے الگ کیا، یا کسی اور جگہ جو ہے نا شفٹ کیا، صرف اس وجہ سے کہ اب ہمارے بچوں کو کیوں ڈانٹ. اچھا، اب آگے چلیں. اب انہی بچوں کو اگر کوئی مولوی ڈانٹے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو بھائی جو ماں باپ کے کہنے میں نہیں آتے، اپنے نانا نانی جو ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، دادا دادی جو ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، ان کو گھر سے نکال دیا. تو اب مجھے بتائیں کہ پھر ان مولویوں کو اور جو ان کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، جو ان کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو روکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی کتنی دشمنی ہوگی. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہی بچے، یہی یعنی قوم، یہی جو ہے نوجوان، یہی لوگ جو دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو روکنا ٹوکنا پسند نہیں کرتے، جب یہ غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی جو جس وجہ سے کہہ رہے ہیں نا وہ دین اسلام ہے. اب وہ دین اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، انڈائریکٹلی. لیکن ظاہری طور پر بہت کم لوگ ہیں جو دین اسلام پر ہٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مولوی ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو جو ہے ہم اسلام کو ہٹ کریں یا اسلام پر تنقید کریں، لیکن اسلام پر تنقید اس نہیں کر سکتے، ان میں ہمت نہیں ہے، لہذا وہ مولویوں پر تنقید کریں. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو مولوی جو بھی بات کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہی چیزیں پڑھ کر آئے ہیں، یہی اسلام کی باتیں جو ہے نا وہ پڑھ کر آئے ہیں. تو اس لیے میری جو اس چھوٹی سی تقریر کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی ملا، مولوی یا کوئی بھی آدمی اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے
تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ میرا دشمن ہے، مجھے کیوں روک رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنا فائدہ دیکھیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، دیر تک جو ہے نا یہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔ بس اس لیے آپ سے میرے جو جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ بھائی دیکھیں مولوی جو ہے یہ ہمارے فائدے کی بات کرتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو دشمن نہ سمجھیں۔ تو بس یہی گزارش ہے، وما علینا الا البلاغ۔